میں اضافہ کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے اس سلسلے کی، اور بھی کئی احادیث ہیں جن میں 100 مرتبہ بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ جو کوئی جس قدر محبت سے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اسی قدر اس کو اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ ذو الحجہ کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کی آج 25 تاریخ ہے۔ یہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے قمری کیلنڈر کا۔ اسلامی سال اس کو اس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے یہاں قمری کیلنڈر رائج ہے، اور قمری اعتبار سے ہم معاملات ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ قمری سال 1444 کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات نے منقبت سے یہ ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عظمت قرآن مجید اور شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، چونکہ 18 ذو الحجہ یوم شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یوم شہادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ چونکہ آپ کی شہادت ہوئی اور آپ پہ جو قاتلانہ حملہ کیا گیا وہ 26 ذو الحجہ کو ہوا تھا۔ اب آپ 2 دن اس زخمی حالت میں رہے یا 3 دن رہے، مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال 26 بھی ہے، 28 بھی ہے، اور یکم محرم بھی ہے۔ چونکہ اگلا جمعۃ المبارک محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہوگا، اور اس میں ہم انشاءاللہ فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آج کے اس اجتماع میں نے مناسب سمجھا، اور یہی مناسب تھا کہ ہم شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، تاکہ ہمارے سامعین کو، ہمارے حاضرین کو ان پہ یہ واضح ہو کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں انہوں نے دین کے لیے کس قدر قربانیاں دی، اور پھر اللہ کے ہاں ان کی کتنی بڑی شان ہے۔ ابتداءً یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ الحمدللہ و بعون اللہ اہل سنت و جماعت کے ہاں معیار حق فقط ایک ہے، اور وہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن ہستیوں کو نسبت ہوئی وہ ہمارے لیے محترم ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں۔ وہ ہمارے سر کا تاج،
ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دل کا سرور ہیں، اور ہم جس کو بھی جانتے ہیں فقط ذات مصطفیٰ کے وسیلہ سے جانتے ہیں، اور سبب فقط نسبت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے حضور کے اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، سب ہمارے لیے معزز اور محترم ہیں، اور سبھی کی شان، سبھی کی عزت، سبھی کی تکریم ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے جس کو جو درجے عطا فرمائے اس کے مطابق ہم ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی ان خدمات پر انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو حفص تھی، اور جن کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فاروق کا لقب ملا، یعنی اس کا معنی ہے حق و باطل میں امتیاز کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ کے والد گرامی کا نام خطاب تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور بڑی دلچسپ اور اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے، یعنی آپ سے پہلے 39 لوگ ایمان لائے تھے، اور آپ 40ویں مسلمان ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد فقط 39 تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ مسلمان خفیہ طور پہ اس وقت جو بھی عبادت کا طریقہ تھا وہ خفیہ عبادت کیا کرتے تھے، اعلانیہ، چونکہ کافروں کا بہت غلبہ تھا، کافروں کے ظلم و ستم اس شخص پہ بہت زیادہ ہو جاتے تھے جو دین قبول کرتا تھا، اور ہر طرح کی وہ اذیتیں دیتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ آپ خفیہ عبادت کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، آپ نے خانہ کعبہ میں آ کے یہ اعلان کیا، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ آج سے عمر دین اسلام کو قبول کر چکا ہے، اور آج سے عبادت اعلانیہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں عمر وہاں حق پہ ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر ہم کیوں خفیہ چھپ کے عبادت کریں، ہم اعلانیہ عبادت کریں گے۔ اور مسلمانوں نے آپ کی معیت میں پہلی بار اعلانیہ طور پہ خانہ کعبہ میں آ کر عبادت کی، اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو فاروق کا لقب عطا ہوا۔ آپ بڑے جری، بہادر اور دبنگ انسان تھے، اور آپ کی شخصیت ایک روبدار شخصیت تھی، اور دور جاہلیت میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن آپ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جو
اس وقت بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، سورہ مبارکہ فتح کی آیہ نمبر 29 کا پہلا حصہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، دیکھنے والے تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں اور کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں اور اس کی رضا مانگتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو حضور کی معیت میں ہیں، چاہے وہ آپ کے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ آپ کے صحابہ ہوں، یہ سارے کے سارے حضور کی معیت میں ہیں اور سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن کہنے والوں نے کہا کہ معیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جس ہستی کا مقام سب سے اعلیٰ تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، یعنی حضرت عمر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یعنی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ معیت اور صحبت حاصل تھی۔ یوں تو سارے صحابہ کو تھی، لیکن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی، وہ اتنی معیت کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی، یہاں تک کہ جب وصال ہوا تب بھی وہ حضور کے مزار کے ساتھی بنے۔ ہم وقت حضور کی معیت میں رہنے والی سب سے بڑی جو ہستی تھی وہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اشداء علی الکفار، یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ کفار پہ کے لیے اس کے طبیعت میں بڑی سختی اور شدت ہوتی ہے، اور اس شدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی کہے کہ یار کسی کو مار ڈالو، کسی پہ حملہ کر دو، اس کا گھر جلا دو، اس کے ساتھ اور کوئی ایسا کام کرو، نہیں، بلکہ ان کفار کے ان معمولات کو رد کرنے میں، یعنی عمومی طور پہ آج کے دور میں چونکہ بدقسمتی سے مسلمان قوم من حیث القوم تنزلی کا شکار ہے، ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہی، روحانی کیفیات غائب ہیں، روحوں پہ مادیت کے غلاف چڑھ چکے ہیں، دلوں پہ غفلت کے زنگ لگ چکے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان ملت اس وقت دفاعی پوزیشن کا شکار ہے، اور ہمارے جو بعض سکالر حضرات ہیں، مذہبی رہنما ہیں، پیر ہیں، مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کسی کو برا نہ کہو، بس جو کہتا ہے اسے کہنے دو۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں اکثر فلسفہ جہاد کے ضمن میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا دین کسی بے گناہ پہ خواہ مخواہ حملے کا نہیں کہتا۔ یہاں تک آپ نے پڑھا ہوگا جب کوئی لشکر جہاد کے لیے جاتا تھا تو اس کو یہی حکم ہوتا تھا کہ بھائی تم نے اس بندے پہ تلوار نہیں اٹھانی جو تمہارے مقابلے میں نہ آتا ہو۔ یہاں
بوڑھوں پہ تلوار نہیں اٹھانی، عورتوں پہ تلوار نہیں اٹھانی، یہاں تک کہ ہرے بھرے یعنی سرسبز درختوں کو بھی نہیں کاٹنا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہو، اگر کوئی مسلمانوں کے بارے میں جنگ کرنے کا سوچ رہا ہو تو پھر اس کو معافی نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر تم نے اشداء علی الکفار کا مصداق بن جانا، اور اس پہ یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم تو بڑے امن والے ہیں۔ اس لیے اشداء علی الکفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، آپ کی معیت رکھنے والی ہر ہستی، چاہے وہ حضرات اہل بیت اطہار ہوں یا حضرات صحابہ کرام ہوں، اشداء علی الکفار کا مصداق تھے۔ لیکن ان میں جو سب سے عظیم ہستی تھی، جو اس معاملے میں امامت کے منصب پہ فائز ہم کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں ہوتے ہیں، اخوت میں ہوتے ہیں۔ ساری ہستیوں کی یہی کیفیت تھی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رحماء بینہم کی جو جماعت ہے اس میں وہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ انتہائی رحم دل تھے، انتہائی نرم مزاج تھے۔ تراہم رکعا سجدا، یہ دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہے اور کبھی سجدے میں ہے۔ اس کا مصداق بھی وہ ساری ہستیاں ہیں، لیکن ان میں جو ہستی امام ہے وہ تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہستی ہے، کہ آپ کی کیفیت جو عبادت میں ہوتی تھی اس کا ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ یعنی میں نے آپ کی سیرت کے ضمن میں یہ بیان کر دیا تھا، اس وقت ہم آیت کی تفسیر کی طرف جا رہے ہیں، کہ ایسی صورتحال بنی ایک جنگ میں آپ کے جسم پہ تیر لگا، تیر اندر پیوست ہو گیا، نکل نہیں رہا تھا، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ تیر اس وقت نکالنا جب یہ نماز میں کھڑے ہیں۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے تیر کھینچ کے نکالا، زبردستی زور لگا کے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے جائے نماز پہ خون دیکھا، آپ نے فرمایا یہ خون کیسا ہے؟ کہنے والوں نے کہا اے مولا علی، وہ جو تیر آپ کے جسم میں پیوست تھا اسے ہم نے نکالا اور یہ خون اس تیر کا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے میرے جسم سے وہ تیر نکالا۔ یہ عبادت ہوتی تھی ان حضرات کی۔ تو یہ اس آیا مبارکہ کے اس حصے کی جو میں نے مختصر یہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کی، اس کے جو اشداء علی الکفار کے مصداق ہیں، یوں تو سارے ہیں لیکن جو ان کے امام ہیں وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے اسلام لانے سے بڑی عجیب، آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ مراد یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگ کے لیا ہو۔ ایک ہوتا ہے نا مرید، مرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، ارادت مند، اور ایک ہوتا ہے مراد جس کو چاہا جائے، جس کی طلب کی جائے، جس کو مانگا جائے۔ اور ویسے آج کل لوگ کہتے ہیں مرید، ایک مرید بھی ہوتا ہے یعنی میم پر زبر کے ساتھ، اور لوگ کہتے ہیں نا اسی جی موڑ شریف کے مرید ہاں، اسی گولڑے شریف کے مرید ہاں، اسی گمگول شریف کے مرید ہاں، اور ویسے ہوتے آج کل مرید ہی ہیں زیادہ تر،
اور مرید کا معنی ہے سرکش، باغی۔ تو مرید نہیں کہا کریں، مرید کہا کریں کہ ہم فلاں جگہ کے مرید ہیں، فلاں شیخ طریقت کے مرید ہیں۔ ہوتے ویسے معذرت کے ساتھ زیادہ تر مرید یہ ساتھ ایک دفعہ چلے گئے، پیروں کے پتہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی اور آتا ہے تو وہ بھی ساتھ لے جا۔ پیروں کو مریدوں کا نہیں پتہ، مریدوں کو پیروں کا نہیں پتہ، تربیت ہوتی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تعویذ، دھاگے، گنڈے، بس یہ دم درود یہی پیری مریدی ہے، یہ تو اس کا تو پیری مریدی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پیر اور شیخ وہ ہے جو انسان کے من کی دنیا کو تبدیل کر کے انسان کا رشتہ اس کے خالق اور مالک سے جوڑ دے۔ تو بہرحال یہ تو ایسے ضمن بات آ گئی، اور یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، سارا سال ہی تقریباً ہماری چلتی رہتی ہیں۔ آپ کو مراد رسول اس لیے کہا جاتا ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور آپ اندازہ لگائیں نا کہ 6 سال ہو چکے تھے حضور کو دعوت دیتے ہوئے۔ آج کل ہم لوگ نا ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں، پہلے میں اور پھر باقی۔ ہم کوئی کہتے ہیں یار ہم ایک تقریر کریں تو لوگ عش کر اٹھے اور ہماری ساری باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ان لوگوں کو پتہ نہیں ان کے مقدر میں جو بھی مطلب کہتے ہیں اللہ معاف کرے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہستی جن کو اللہ نے کن کی زبان، کن کی کنجی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، یعنی اللہ کا جو حکم کن ہے اس کی جو چابی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور حضور کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہ ایک اس نظام کے تحت حضور مسلسل دعوت دے رہے ہیں، 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن صرف 39 لوگ دائرہ اسلام میں آئے ہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین۔ اس وقت چونکہ یہ ایک عمومی بات ہے کہ انسان جب کسی اپنے مشن کی، کسی قوم کے سامنے اپنے مشن کی دعوت رکھتا ہے، یا اپنی کوئی مثلا آج کے دور میں کہیں کہ کوئی سیاسی جماعت بناتا ہے کوئی بندہ، یا کوئی اپنا اور ایک سیٹ اپ بناتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے بڑے بڑے لوگ ہیں، تگڑے لوگ ہیں، جو اصحاب الرائے ہیں، وہ لوگ میری جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اس وقت مکہ میں 2 لوگ جو تھے وہ بڑے لوگوں میں، ان کا سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک عمر بن حشام جس کو ابو جہل کا لقب ملا، اور ایک عمر بن خطاب۔ یہ 2 عمر تھے جو طاقت میں بھی بڑے اعلیٰ درجے پہ تھے، دلیری میں، بہادری میں، اور مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ ان دونوں عمروں کے مقدر میں اسلام نہیں ہے، حضور کو اللہ کی عطا سے یہ علم تھا کہ ایمان صرف ایک ہی عمر لائے گا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، یا اللہ اسلام کی تائید فرما، اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ اور حضور نے جو دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بلکہ پرائمری کی وہ کتابوں میں موجود تھا ایک دور میں، پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گئے تھے، چونکہ آپ ابتداءً اسلام کی دعوت کے بہت بڑے مخالفین میں سے تھے۔
تو مقدر میں ہدایت جب اللہ نے لکھی تو انہوں نے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے گئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس سے پہلے آپ اپنی ہمشیرہ سے ملے جو مسلمان ہو چکی تھی، آپ کے بہنوئی مسلمان ہو چکے تھے، ان سے انہوں نے اللہ کا قرآن جب سنا، قرآن کریم جب سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلے ان کو ستایا، ان کو مارا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر قرآن مجید سنا تو دل کی دنیا تبدیل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار ہوتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء۔ جب آپ کو پتہ چلا، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ عمر آ رہا ہے اور ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، ایک تشویش پیدا ہوئی۔ 39 کی تعداد میں لوگ ہیں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء نے فرمایا اس کو آنے دو، اگر کسی اچھے ارادے سے آیا تو فبیا، نہیں تو اسی کی تلوار لے کے اس کا سر میں قلم کروں۔ عمر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور آپ کے دین قبول کرنے سے مسلمانوں نے اپنے اندر ایک تقویت محسوس کی اور پہلی مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، آپ نے اعلانیہ عبادت کی۔ جب آپ نے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حوالے کر دیا، اور خاص کر حضور کی ناموس کے حوالے سے، حضور کی عزت کی تکریم اور تکریم کے حوالے سے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس مقام پہ فائز تھے وہ آپ کا ہی حصہ تھا۔ یعنی ذرا بھی کوئی مطلب بے ادبی کا شائبہ بھی پاتے نا، فوراً کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کروں۔ یعنی ایک دم آپ نے وہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک ایسا بندہ تھا، مسلمان کہلاتا تھا، یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فیصلہ جو چونکہ اس معاملے میں وہ یہودی حق پہ تھا تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جو بظاہر مسلمان تھا اس نے کہا کہ چونکہ عمر کافروں پہ بڑے سخت ہیں لہٰذا ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں پہنچے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہودی نے کہا عمر یہ تمہارے پاس آیا تو ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ آپ فوراً اندر گئے، آپ نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ انہوں نے فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب ایک شور مچ گیا، بھائی عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ آ گئے، اس کے کنبے کے لوگ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ یا رسول اللہ عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منتظر تھے، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ محبوب وہ مسلمان تھا ہی نہیں جس کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کتنا پیار بھرا انداز ہے، قربان جائیں۔ فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں وہ حکم تسلیم نہ کر لیں۔ اور پھر اسی حد تک نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے من میں اپنے نفسوں میں وہ آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہ سوچے، یعنی دل میں سوچنا بھی کفر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔
تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا اور اس کو قصاص کی بات ختم کر دی گئی۔ اور ایک اور تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں بڑا زبردست آپ کے اس ناموس رسالت کے تحفظ اور غیرت کا، آج کا ہمارا پوری مسلمان قوم کا من حیث القوم سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ غیرت ایمانی کا نہ ہونا۔ ہم کہنے کو 57 اسلامی ممالک، ایٹمی قوت پاکستان، وسائل کی بھرمار، دنیا کے 60% سے زائد وسائل صرف مسلمان قوموں کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی پٹ رہے ہیں، پھر بھی رسوا ہو رہے ہیں، ذلت کا شکار ہیں۔ کافر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ذرا سی آ بھی ہو جائے تو ایک دم پوری دنیا پہ شور پڑ جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو دہشت گرد ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ غیرت دینی رخصت ہو گئی ہے کہ جس کے سبب مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ اس لیے تھی کہ تلوار کو قرآن کریم کے تابع رکھیں تاکہ تلوار قرآن کریم کے خلاف استعمال نہ ہو، اور قرآن کریم کی حفاظت تلوار کے ذریعے۔ آج کیا ہوا؟ کافر سرعام ہماری اس مقدس کتاب کو جلا رہے ہیں، اور ہمارے بس یہ ہے کہ ایک خانہ پوری ہو جاتی ہے، تقریریں ہو جاتی ہیں، کوئی عملی قدم اٹھانے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ پیسے آنے بند ہو جائیں گے، کیونکہ امداد آنی بند ہو جائے گی۔ آپ غیرت فاروقی کو اپنے اندر بیدار کر کے دیکھیں، خدا کی قسم، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کافر مسلمانوں کے اوپر اس طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی اس غیرت کی میں بات کر رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے حوالے سے صاحب تفسیر روح المعانی اور روح البیان نے اس واقعے کو لکھا ہے سورہ عبس کے ضمن میں۔ سورہ عبس قرآن مجید کی وہ آیا ہے کہ جس کا شان نزول یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور ان کو دعوت حق دے رہے تھے۔ صحابی تھے، نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کی محفل میں آتے ہیں، بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دین سکھائیے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، حضور نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی اور ان کو حضور دعوت ان کافر سرداروں کو دیتے رہے، چونکہ یہ تو مسلمان تھے، ان کا تو کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انداز کو پسند نہیں فرمایا، اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہے مخاطب کرے، پکارے، ان کو جو بھی فرمائے، لا یسأل عما یفعل، اس کے کسی فعل کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ اللہ نے یہ سورہ عبس نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ فرمایا وہ چین بجبی ہوئے، یعنی غصے میں ہوئے اور منہ پھیر لیا اس حال میں کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا، یعنی حضور کو براہ راست نہیں بلکہ یہ ایک انداز محبت ہے، جس طرح ہم کسی اپنے دوست کے ساتھ بہت ہی محب ہو، اس کی کوئی بات اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم ڈائریکٹ براہ راست اس کو اس طرح نہیں کہتے، ہم ایک مثال دے کے اس کو سمجھاتے ہیں بات۔ تو جب یہ بات ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عبداللہ بن مکتوم کو بلایا، ان کی دلجوئی کی، اور حضور نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے تھے۔ بہرحال تو یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، گویا ایک طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محبت بھرا انداز ناپسندیدگی تھا۔ اب حضرت عمر نے اب یہ سنا کہ ایک امام مسجد ہے
ایک مسجد کا امام ہے، وہ روزانہ فجر کی نماز میں یہی سورت پڑھتا ہے، روزانہ فجر کی نماز میں اسی سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، انبیاء نے کہا نا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم اس کو پڑھ تو سکتے ہیں آیات قرآنی سمجھ کے، لیکن ہم کسی نبی کو ظالم تو نہیں کہہ سکتے۔ علی ھذا القیاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امام کو، اس مولوی کو بلایا اور نکال کے تلوار اس کا سر قلم کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے دل میں بغض رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، اس لیے وہی سورت روز پڑھ رہا ہے۔ 114 صورتوں میں اور صورت اس کو کوئی نظر نہیں آتی، یعنی اتنی آپ کے اندر وہ غیرت ایمانی تھی۔ اور پھر آخری میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ جب آپ کو خلافت ملی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نظام حکومت قائم کیا جس کی مثال آج تک کوئی دنیا کا عادل سے عادل حکمران نہیں پیش کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں 26,000 مربع میل، وہ عرب کے صحراؤں سے لے کے بلوچستان کے صحراؤں تک آپ کی حکومت تھی، یعنی دنیا کا تین حصوں پہ آپ کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود حالت کیا تھی؟ آپ کے لباس پہ پیوند لگے ہوتے تھے، آپ بالکل سادہ، آپ کا بود و باش تھا۔ بلکہ ایک دفعہ یورپ کا سفیر آیا، کوئی کسی یورپی ملک کا، تو اس نے پوچھا بھائی تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں کوئی بادشاہ کا تصور نہیں ہے، ہمارے خلیفہ ہیں، جاؤ دیکھو کہیں ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ کوئی پکڑ کے لے گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ریت کے اوپر بازو کا تکیہ بنائے ہوئے سو رہے، اور وہ سفیر پکار اٹھا کہ اے عمر، تمہیں اس ریت میں، اس صحرا میں اس لیے سکون سے تم سو رہے ہو کہ تم نے عدل قائم کیا، تم نے انصاف قائم کیا، اور آپ کی کیا اس انداز حکومت ہے کہ آپ کا یہ قول مشہور تھا کہ اگر کوئی نیل کے کنارے پہ کوئی کتا بھوکا مار جائے تو اس کی باز پرس بھی عمر سے ہوگی۔ یہ ہمارے آج کے مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑا سبق ہے، خود عیاشیوں میں مبتلا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل رہا، اور مانگ کس لیے؟ اپنی عیاشی۔ عوام کو کیا دیا آپ نے بھائی؟ عوام تو وہی تڑپ رہے، ایک تھیلے آٹے کے لیے لڑ رہے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، مزدور کا بچہ مر رہا ہے، مزدور اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، آپ عیاشیاں تو آپ کر رہے ہیں۔ ایک دین کا جو نظام ہے، حکمران وقت اور ایک مزدور کی اجرت برابر کر دو، ساری معاشی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور سود کا نظام ختم کر دو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گڈ گورننس یا بہترین نظام حکومت، آج تک اس کی کوئی مثال، راتوں کو اٹھ کے گشت کرنا، لوگوں کے حالات معلوم کرنا، کسی کے ہاں اگر غلہ نہیں ہے تو خود اپنی پشت پہ لاد کے آپ نے اس کے گھر پہنچایا۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جو دنیا کے 3 حصوں کا حکمران تھا، کسی کو جرت نہیں تھی آگے گورنرز میں سے کہ کوئی ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ کرے۔ بہترین نظام حکومت آپ نے اس دنیا کو دیا، اور دنیا پہ ثابت کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام ہے، دنیا کے لیے بھلائی اسی میں ہے، جس میں ہر انسان کے حقوق کا تحفظ ہے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، چاہے وہ کوئی جرنیل ہو، چاہے وہ کوئی قاضی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے حقوق کو آپ نے برابر میں رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ حکومت ایسے کی جاتی ہے۔ آپ کا جو نظام تھا وہ آج بھی، مثلا آپ نے بیت المال قائم کیا، آپ نے عدالتیں قائم کی، نظام قضا قائم کیا، پولیس کا نظام قائم کیا،
مردم شماری کا نظام آپ نے شروع کیا، نئے شہر بسانے کا کام آپ نے شروع کیا۔ یہ جو ایک نظریہ دیا کہ ایک ہی جگہ، ہمارا پرسوں اجلاس ہو رہا تھا امن کمیٹی کا کمشنر آفس میں، میں نے کہا کہ آپ کے شہر میں 1,00,000 لوگوں کی گنجائش ہو اور آپ 3,00,000 کو بسا دیں تو شہر کا کیا اثر ہو؟ آپ جو اسلامک نقطۂ نظر ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نئے نئے شہر بساؤ، لوگوں کو سہولیات فراہم کرو، اس نظام کو کیوں لاگو نہیں کرو؟ پولیس اور فوج کا نظام، چھاونیاں قائم کی، فوج میں چھٹیوں کا نظام رکھا، ہر 3 مہینے بعد ایک فوجی کو یہ تھا کہ اس کو چھٹی دی جائے اتنے عرصے کی۔ ائمہ کرام مؤذنین جو دینی خدمات دینے والے تھے ان کے اعزازیے مقرر کیے۔ یہ زمین کی پیمائش کا نظام آپ نے قائم کیا، یعنی آپ کی قائم کی ہوئی جو اصلاحات ہیں وہ آج بھی دنیا ان کو فالو کر رہی ہے، اور اس کو عمر لاس کا نام دے کے اقوام متحدہ میں بھی وہ سارے کا سارا چارٹر موجود ہے جو نظام حکومت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا قائم کردہ جو نظام تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا کوئی بھی توڑ نہیں لا سکا، یہاں تک کہ آپ کو حکومت کرتے کرتے آپ کو پھر شہید کر دیا گیا۔ 10 سال اور کچھ ماہ آپ نے حکومت کی اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی یہ شان کہ آپ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے اجازت طلب کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، کیونکہ عمر وہ ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق کم از کم 20 آیات قرآنی نازل ہوئی۔ یہ جو آپ مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھتے ہیں نا، جو عمرہ حج کرنے والے لوگ ہیں، جب آپ طواف کرتے ہیں تو جاتے ہیں مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھتے ہیں جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے۔ وہ 2 نفل پڑھنے کے بارے میں حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیتے، تو اللہ نے فوراً آیات قرآنی نازل کر دی، آیت قرآنی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے قدموں کی جگہ کو سجدہ گاہ بنا دو۔ اور بہت سی آیات ہیں، پردے کی آیات آپ کی اس خواہش کے مطابق اور دیگر، تو یہ ان کی شان تھی۔ اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یوں آپ نے 63 سال کی عمر میں حضور کے اس فرمان کے مطابق صحیح بخاری شریف کی حدیث کا میں مفہوم پیش کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 ہستیاں ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئی، تو احد پہاڑ وجد میں ہلنے لگا کہ میرے اوپر اتنی بڑی ہستیاں آ گئی۔ حضور نے احد پہاڑ کو خبردار کیا اور مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، قرار میں آ جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، بس اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے شہزادے کئی کہتے ہیں کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، وہ حضور تو یعنی 20 سال بعد کی خبریں دے رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کسی کی موت کیسے ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق یعنی سیدنا صدیق اکبر، 2 شہید، حضرت فاروق اعظم کو بھی شہادت کا درجہ ملا اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی شہادت کا درجہ ملا۔ میرے آقا کی اس خبر کے مطابق حضرت فاروق اعظم نے 63 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے، آپ کی شہادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، 28 بھی ہے اور 1 بھی ہے اور 26 کا بھی ہے، لیکن یاد رکھیں دن کوئی بھی ہو آپ ان ہستیوں کو ضرور یاد کیا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان کی سیرت کے حوالے سے تعلیم دیا کریں، کیونکہ ہمارے اصل ہیرو یہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں